السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹس آتے ہیں کہ ہم استغفار بہت زیادہ کر رہے ہیں، کثرت سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ہمیں استغفار فائدہ نہیں دے رہا، ہمارے رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی، کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ تو آج کی ویڈیو میں وہ چند وجوہات بتاؤں گا جس کی وجہ سے استغفار ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ اس وقت بہت شدید بیمار ہیں اور آئی سی یو میں داخل ہیں، 4-5 دن ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر بھی ڈسٹرب ہے اور پریشانی بھی ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے اور ویور سے یہ درخواست ہے کہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے والدہ کو، اور اسی طرح سانس کا مسئلہ بھی ہے، تو اس کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیں استغفار جو ہے یہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا، لیکن استغفار جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے فوائد ہیں، برکات ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد اور برکات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ اور فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی آسمان سے برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مال و اولاد سے مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی، پانی کے چشمے بھی جاری فرمائے گا، باغات بھی سرسبز و شاداب فرما دے گا۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میرے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے، جب میں استغفار کرتا ہوں تو استغفار سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، میرا غبار ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور تنگی سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کے یہ فوائد قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اب ہمیں استغفار فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یقین نہیں ہوتا۔ ہم استغفار پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ اس سے استغفار سے کیا فائدہ ہونا ہے، دیکھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ استغفار ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی برکت نازل ہو جائے، کوئی آسمان سے پیسے نازل ہو جائیں، کوئی ایسی چیز آ جائے، تو اس چیز کے انتظار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرف ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو استغفار یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کچھ نظر آئے یا نہ آئے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تو ضرور ہی اس میں کوئی برکت ہوگی، تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے، اس لیے استغفار میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ میرے مسائل ضرور حل ہوں گے، انشاءاللہ میری پریشانیاں ضرور دور ہوں گی، میرے رزق میں ضرور برکت ہوگی۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ آتا ہوا نظر آئے، اللہ تعالیٰ کئی ساری ایسی مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، کئی ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ جو آنے والی ہوتی ہے اس سے بچا لیتا ہے، اور کئی ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ بھی حاصل نہ ہو تو نیکیاں انسان کو ضرور ملتی ہیں، نیکیاں انسان کو ضرور ہوتی ہیں، آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ ہم یقین کے ساتھ استغفار نہیں کرتے تو اس لیے بھی استغفار فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری چیز، استغفار ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان ہماری حرکت کر رہی ہوتی ہے لیکن دل سے استغفار نہیں کرتا ہے۔ دل سے استغفار ہو کہ توجہ کے ساتھ ہو کہ ایک دفعہ میں نے استغفر اللہ پڑھا، میرے دل سے گناہ نکل گیا، گناہوں کی سیاہی کا ایک نقطہ مٹ گیا، گناہوں کی گندگی میرے دل سے نکل گئی۔ دوبارہ استغفار پڑھیں تو پھر یہ کیفیت ہو، یہ چیز محسوس کریں، دل سے استغفار ہو، توجہ سے ہو، تو پھر استغفار فائدہ دے گا۔ اور تیسری چیز، استغفار ہمیں اس لیے فائدہ نہیں دیتا کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم نہیں کرتے۔ گناہوں کے ارادے بھی دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے کرنے کے ارادے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، گناہ کے ارادے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ سے توبہ ہی نہیں کی،
تو ہمارا استغفار کیسے قبول ہوگا؟ تو استغفار اس انداز میں کریں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میری پکی سچی توبہ ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو سچے دل سے استغفار کریں، صرف زبان سے استغفار نہ ہو رہا ہو بلکہ دل سے ہو، توجہ کے ساتھ استغفار ہو، سر کو جھکا کر دل کی طرف دھیان دے کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو آپ استغفار کریں، اس سے آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ہم استغفار کے کلمات غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفار کے کلمات ہمیں صحیح نہیں آتے، جس کی وجہ سے استغفار ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ بعض لوگ جو ہے وہ استغفار استغفار اس طرح جو ہے استغفار کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار استغفار اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ استغفار اور استغفار یہ کوئی استغفار کا صیغہ نہیں ہے، یہ تو نام ہے، استغفار کرو استغفار پڑھو، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرو، تو استغفار صیغہ نہیں ہے، بلکہ استغفار کا جو کلمہ ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ان کلمات سے آپ جو ہے استغفار کریں۔ استغفر اللہ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، ان کلمات سے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ تو جو کلمات قرآن و حدیث سے استغفار کے ثابت ہیں، ان کلمات کے ذریعے ہم استغفار کریں تو تب ہمیں استغفار فائدہ دے گا۔ اور استغفار کے فائدہ نہ دینے کی یہ چند نشانیاں اور چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے استغفار ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو استغفار کو توجہ کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، آئندہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے استغفار کریں، اور استغفار صحیح کلمات کے ساتھ کریں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، جلد نہیں دیر سے، لیکن فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ عزم کر لیں کہ ہم نے 7 دن استغفار کرنا ہے یا 21 دن استغفار کرنا ہے، یہ ایک عزم کر لیں، اور آپ دن رات چلتے پھرتے سوتے جاگتے استغفار پڑھتے رہیں، یا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور میری والدوں کو بھی اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔